بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا نہیں ہے لائق للمشرکین مشرکوں کے لیے، مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا، مشرک اس لائق نہیں ہے ان یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین گواہی دیتے ہوئے علی انفسہم اپنی جانوں پر بالکفر ساتھ کفر کے، یعنی مشرک لوگ جو ہیں اپنا کفر پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے کفر پر اپنے اعمال سے گواہی دیتے ہوئے، اس حالت میں وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کی مسجدوں کو ان کی حفاظت یا ان کی جو متولی بننا ہے اس اعتبار سے وہ اس قابل ہوں یا اس لائق ہوں، یا یہ ہے کہ ویسے مسجد میں جانا اور مسجد میں عبادت کرنا، مسجد کو آباد کرنا، تو مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا، مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے، مشرک اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں۔ اس کا ایک تعلق تو اس بات کے ساتھ بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ فتح مکہ سے پہلے وہ جو ان کے پاس انتظام و انصرام تھا خانہ کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا، اور وہاں کے وہ انتظامات سارے ان کے ہاتھ میں تھے اور وہی آباد کاری کے اعتبار سے جو ذمہ دار تھے وہ تھے، تو ایک تو اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان مشرکوں کے ہاتھ میں اللہ کے گھر کی کنجیاں ہوں اور وہ آباد کاری جو ہے وہ کریں اللہ کی مسجدوں کی۔ دوسرا اس سے یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے جو برات کا اعلان کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرک جو ہیں ان کو چھٹی نہیں دی جا سکتی کھلی کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں اپنے شرک پر اپنے کفر کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے وہ ان مسجدوں کو آ کر آباد کریں، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو آئندہ منع کر دیا جائے گا کہ وہ اس مسجد میں اپنے شرک اور کفر کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ یہی بات وجہ ہے کہ اب آپ جو لوگ گئے ہیں عمرہ یا حج پہ، تو حرم کی حدود جہاں پہ شروع ہوتی ہیں وہاں پہ باقاعدہ نشان دہی ہے، گیٹ ہے، اس سے آگے مشرک لوگ نہیں جا سکتے، منع ہے ان کا جانا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ حالت شرک میں اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی کوئی اچھے اعمال کر لیتے ہیں اپنی شرک کی بنا پر ان کے سارے وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی کیونکہ شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، تمام گناہوں سے زیادہ خطرناک شرک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے بھی گناہ ہیں وہ جتنے بھی کسی نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی موجود رہتے ہیں، اگر کوئی نیک اعمال کیے ہوتے ہیں تو وہ بھی موجود رہتے ہیں۔ لیکن شرک ایک وائرس ہے، آج کل کی کمپیوٹر کی اصطلاح میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جب وائرس کسی سسٹم کے اندر گھس جاتا ہے تو ہر چیز اس کو ختم کر دیتا ہے، فائلیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ شرک کا وائرس جو ہے یہ تمام نیک اعمال کی جو فائلیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں یہ شرک کا وائرس آ گیا، شرک آ گیا، تو اس کے سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، بس برے ہی صرف رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اتنا خطرناک ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی کہ یہ جو ہے یہ مشرک لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ یہ اپنے کفر پر گواہی دیتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اولئک یہ لوگ حبطت اعمالهم ضائع ہو گئے اعمال ان کے یا عمل ان کے،
وفی النار اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے تو بچنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے جب ان کی نیکیاں ہیں ہی نہیں، صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو اپنی برائیوں کے ساتھ پھر وہ جہنم کے علاوہ ان کا اور ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، یا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لائق کون لوگ ہیں؟ لائق بھی وہی لوگ ہیں اور آباد کرتے بھی وہی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور علامات یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما سوائے اس کے نہیں، یعمر آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز اور قائم کی انہوں نے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کی انہوں نے زکوٰۃ، ولم یخش اور نہیں وہ ڈرتے، الا اللہ سوا اللہ کے۔ اب ایک طرف تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ پر ایمان مانتے ہیں، وہ دل سے مانتے ہیں اللہ کو، آخرت کو بھی، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہی لوگ نہیں کرتے جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ جو آباد نہیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو نہ اللہ پر کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو مانتے ہوتے اور آخرت کو مانتے ہوتے تو ان صفات کے حامل ہوتے تو پھر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے، کیونکہ اللہ کی مسجدوں کو تو یہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ یہی صفات ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی۔ تو جو نہیں کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفات موجود کوئی نہیں ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، چاہے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے۔ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، نہ ہی وہ آخرت کو مانتے ہیں، لہذا وہ نماز بھی قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر اللہ کے علاوہ اوروں کے ڈر بھی ان کے دلوں کے اندر رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کی یہ صفات ہوں گی، اور جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے وہ ان صفات سے محروم ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فعسا بس قریب ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا کہ ہوں وہ من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو یہی صفات ہیں ہدایت پانے والوں کی، اور قریب ہے کہ ان کا شمار ان لوگوں کے اندر ہو کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صفات اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی بھی ہیں، اور یہی صفات ہدایت یافتہ لوگوں کے بھی ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں تو انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ عصا کا لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی استعمال کیا ہے، مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ لازماً ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہاں عصا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ صفات ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں، لیکن ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اور بھی کئی لوازمات ہو سکتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں ان کا بہت امکان ہے، ان کا سب سے زیادہ امکان ہے، قریب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہی ہوں گے۔ یعنی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے
کا امکان جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جن کے اندر یہ صفات ہے۔ فعسا، بس قریب ہے، ان اولئک کا یہ لوگ، ان یکونوا کہ ہوں وہ من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ پھر مشرکوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں اجعلتم، کیا بنا لیا ہے تم نے، سقایت الحاج، سقایت پلانا یا پانی پلانا، الحاج حاجیوں کو، وعمارت اور آباد کرنا، المسجد الحرام مسجد حرام کو، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح کہ آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد اور جہاد کیا انہوں نے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ کیا مطلب کہ تم جو یعنی مشرکین مکہ، فتح مکہ سے پہلے تم یہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے یا اللہ کے گھر کی جو آباد کاری کرتے تھے، تم اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اس کی وجہ سے شاید اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس کی طرح سمجھتے ہو کہ جو بندہ ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تم اس کی طرح سمجھتے ہو کہ جیسے وہ اگر اللہ کا پسندیدہ ہے تو تم بھی اللہ کا پسندیدہ ہو؟ لا یستوون عند اللہ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ یعنی بغیر ایمان کے کوئی جتنا بھی نیک عمل کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے کافر بڑے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑے انسانیت کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں کافر اپنے کفر پر رہتے ہوئے، لیکن کسی بھی کافر کو اس کے ان نیک اعمال کا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، مقام و مرتبے کی صورت میں، لیکن آخرت میں جس کا ایمان نہیں ہے اس کو نیک عمل اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے حاجیوں کو پانی پلانا کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور مسجد حرام کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ شریف کو آباد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ عمل اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان اعمال کو بغیر ایمان کے کر کے تم ان کو اس کے برابر سمجھتے ہو کہ جو بندہ ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں۔ نہیں، یہ برابر نہیں ہے، ان کا وہ درجہ ہو ہی، اس ایمان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل جو درجہ اللہ تعالیٰ کے ہے وہ ایمان کا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو، جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہیں ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ سب سے عظیم ہیں وہ درجوں کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، هُمُ الْفَائِزُونَ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے۔ لیکن افسوس کہ اب حالات کیا ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، اور امت مسلمہ کس قدر بے خبر ہے اپنے فرض سے اور اللہ کے ان احکامات سے۔ اور بڑا سنہری موقع ہے امت مسلمہ کے پاس ان سعادتوں کو حاصل کرنے کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے دین کی وجہ سے سزا پانے والے جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کی مدد کے لیے جائیں اور یہ سعادت حاصل کریں، کیونکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وہی تو ہیں جو سب سے عظیم ہیں،
اعظم سب سے عظیم ہے وہ، اعظم درجہ درجے کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے ہاں، اولئک هم الفائزون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم، یہ ایسے باسعادت لوگ ہیں کہ بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب برحمت منہ، اپنی رحمت کی اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے۔ اب ہمیں بشارتیں نہیں چاہیے، ہمیں رحمتیں نہیں چاہیے، اللہ خدا نخواستہ ہم کو یہ اس طرح سے بے غیرت بن کے اور اس طرح سے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے ہم کوئی لانتیں سمیٹنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہی کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہیں، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے بشارتیں ہیں ان کے رب کی برحمت، ساتھ رحمت کے منہ اس کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی ہے، وجنات اور جنتیں ہیں، لہم واسطے ان کے، فیہا ان میں، نعیم مقیم نعمتیں ہیں قائم رہنے والی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں، وہ ان نعمتوں کے اندر، ان قائم رہنے والی جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کانا نہیں ہے لائق للمشرکین مشرکوں کے لیے، ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین گواہی دیتے ہوئے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، بالکفر ساتھ کفر کے، اولئک یہی لوگ ہیں یا یہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے اعمال ان کے، وفی النار اور آگ میں، ہم وہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما سوائے اس کے نہیں، یعمرو آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا باللہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، ولم یخشا اور نہیں وہ ڈرتا، الا اللہ سوا اللہ کے، فعسا بس قریب ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا کہ ہوں وہ، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاج پانی پلانے کو حاجیوں کو، یا پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور آباد کرنا مسجد حرام کا، کمن آمن باللہ اس شخص کی طرح کہ جو ایمان لایا ہے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے یا نہیں وہ برابر، عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ سب سے عظیم ہیں درجے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں، یبشرہم ربہم خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا، برحمت منہ ساتھ رحمت کے اس کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور جنتوں کی، لہم واسطے ان کے، فیہا ان میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ،
ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا.